آپ طالب علم ہیں، آپ صوبے کے نوجوان ہیں، آگے جا کر آپ نے قیادت سنبھال لی ہے۔ جمعیت علماء نے 100 سال پورے کر لیے بر صغیر میں، اور اب وہ تمام ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ میں تو ذاتی طور پر علم کو علم سمجھتا ہوں۔ یہ دینی علوم اور عصری علوم کی تقسیم تو انگریز کی سازش ہے۔ علم تو علم ہے، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں گے تو پھر کہیں اپنے روزگار کی فکر میں رہیں گے، روزگار ہی تلاش کرتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو، تفقہ حاصل کرو قبل اس کے کہ آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں قیادت کی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حصول علم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ قوم کی قیادت و سیادت ہے۔ علم وہی علم ہے جو آپ کے اندر سیادت کی صلاحیتیں پیدا کرے۔ جس کو آج ہم عصری علوم کہتے ہیں، یہ بھی علوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا علم جانتے تھے، آپ نے انہیں لکڑی کا علم دیا تو کشتی بنائی نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا علم جانتے تو زرہ بنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ریاضی اور حساب کا فن جانتے تھے تو آپ نے کہا خزانے میرے حوالے کر دو، انی حفیظ علیم۔ تو قرآن کریم نے ان علوم کا ذکر کیا، ان فنون کا ذکر کیا جو انبیاء کرام کا وظیفہ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے جامع علمیت کی ضرورت ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ جب نوجوانوں کی تربیت کرتے تھے اور جمعیت طلباء اسلام کے اجتماعات سے خطاب فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور خلافت کی اس آیت کے بعد فوری دوسری آیت وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دوسری آیت علم کی ہے، یعنی علم حاصل کرو گے تو علم کی قوت سے آپ مقام خلافت تک پہنچو گے، اور یہ عظیم ذمہ داری آپ سنبھالیں گے۔ اب علم انگریز نے تقسیم کر لیا ہے، ایک طرف کے علم حاصل کرنے والوں کو مسٹر کہا جاتا ہے اور دوسری طرف کا علم حاصل کرنے والوں کو مولوی کہا جاتا ہے۔ بر صغیر کو طبقاتی تقسیم میں بانٹ دیا ہے۔ جمعیت طلباء اسلام کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس سازش کو ناکام بنائے۔